حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا پوچھتے ہو، ان کی شان کیا پوچھتے ہو؟ میں کہتا ہوں ساری دنیا کی بیٹیاں جمع ہو جائیں، ساری کائنات کی بیٹیاں جمع ہو جائیں، میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتی، ان کی شان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا کون ہے؟ جواب ملا کہ میں بھوکا ہوں، فقیر ہوں، محتاج ہوں، بوڑھا ہوں، بھوکا ہوں، مجھے روٹی چاہیے، اہل بیت کے دروازے پہ آیا ہوں۔ آج میں ان کے دروازے پہ آیا ہوں جس دروازے پہ آ کر جبرائیل بھی سلام بھیجتا ہے، جبرائیل بھی جھک کر سلام کرتا ہے، آج میں اس دروازے پہ آیا ہوں۔ تو عرض کیا میں بھوکا ہوں۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئیں، دیکھا تو ایک بوڑھا آدمی کھڑا ہے، پوچھا کیا بات ہے؟ عرض کیا بیٹی آج میں اہل بیت کے دروازے پہ آیا ہوں، بھوکا ہوں، غریب ہوں، محتاج ہوں، مجھے روٹی چاہیے۔ تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بابا جی میرے اپنے دو بیٹے حسن و حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین 2 دن سے بھوکے ہیں، لیکن میں پھر بھی آپ کو خالی واپس نہیں بھیجوں گی۔ کیوں کہ میرے محمد مصطفیٰ کے دربار پر کبھی کوئی خالی نہیں گیا۔ جب بھی کبھی ایسا کوئی موقع ملتا کہ میرے کملی والے کے پاس کچھ نہ ہوتا، پھر بھی ادھار لے کر یا قرضہ لے کر مانگنے والے کو خالی واپس نہیں بھیجتے تھے۔ تو بیٹی نے فرمایا کہا بابا جان میرے محمد مصطفیٰ کے دروازے پر بھی کبھی کوئی خالی واپس نہیں گیا، اگرچہ میرے بیٹے خود 2 دن سے بھوکے ہیں لیکن میں آپ کو خالی واپس نہیں بھیجوں گی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے گئی، اپنی چادر اٹھائی اور بابا جی کو مانگنے والے کو دے دی۔ کہا بابا جی میرے پاس صرف یہی ہے، اگر کچھ اور بھی ہوتا میں وہ بھی آپ کو دے دیتی۔ تو کہا بابا جی یہ چادر لے جاؤ، اس مدینے شہر میں ایک شمون یہودی ہے، وہ بڑا مالدار ہے، اس کے پاس جاؤ اور جا کر کہنا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چادر بھیجی ہے، یہ رہن رکھ لو، یہ گروی رکھ لو، اور میں محتاج ہوں، بھوکا ہوں، مجھے کچھ پیسے دے دو یا کھانے پینے کا بندوبست کر دو۔ اور وہ بابا جی چادر لے کر گئے، شمون یہودی کے پاس جا کر کہا کہ یہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے چادر بھیجی ہے، اس لیے کہ اس چادر کے بدلے اس کو گروی رکھ لو، رہن رکھ لو، اس کے بدلے مجھے کچھ کھانے کے لیے کھانے پینے کی چیزیں دے دو یا مجھے کچھ پیسے دے دو۔ شمون یہودی جب چادر دیکھتا ہے کہ کملی والے کی بیٹی کی چادر ہے اور اپنی چادر کو گروی رکھ کر مانگنے والے کو خالی واپس نہیں کر رہی، اپنے کپڑے گروی رکھ رہی ہیں لیکن مانگنے والے محتاج کے پیٹ کا بندوبست کر رہی ہیں، تو شمون یہودی نے جب محمد مصطفیٰ کی بیٹی کا کردار دیکھا کہ اپنی چادر گروی رکھ کر مانگنے والے کے پیٹ کو پار رہی ہے، بھوکے کو کھانا کھلا رہی ہے، تو شمون یہودی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور چادر بھی واپس کر دی، پیسے بھی ویسے ہی دے دیے، کھانے پینے کا بندوبست بھی کر دیا، چادر بھی ویسے ہی واپس کر دی۔ یہ ہے میرے محمد مصطفیٰ کے اہل بیت کا کردار۔ اور شمون یہودی رونے لگا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ میرے محمد مصطفیٰ کی بیٹی کے کردار نے کیا کارنامہ سر انجام دیا، ان کے کردار کی برکت کی وجہ سے کیا ہوا؟ وہ جو شمون یہودی تھا وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا کہ محمد مصطفیٰ کے گھرانے کا، کملی والے کے اہل بیت کا یہ کردار ہے کہ اپنے گھر کی چیزیں بیچ رہے ہیں، اپنے گھر کے کپڑے گروی رکھ رہے ہیں لیکن مانگنے والے کو خالی واپس نہیں کر رہے۔ تو کہا میرے محمد مصطفیٰ کی بیٹی کا یہ کمال ہے تو محمد مصطفیٰ کا کیا مقام ہوگا؟ وہ شمون یہودی جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار دیکھ کر، ان کا عمل دیکھ کر، ان کی سیرت دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔